سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، انسان سر تپا اللہ کی نعمتوں کے حصار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کو نعمت بنایا، بصارت کو نعمت بنایا، سماعت کو نعمت بنایا، گویائی کو نعمت بنایا، فہم و فراست کو نعمت بنایا، چلنے پھرنے کی طاقتوں کو نعمت بنایا، بیماریوں سے بچنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے بچائے رکھا، یہ نعمت ہے۔ اسی طرح انسان کے بیرون میں اس کا خاندان ایک نعمت ہے، اس کی بیوی ایک نعمت ہے، اس کے ماں باپ ایک نعمت ہیں، بہن بھائی نعمت ہیں، اس کا کاروبار نعمت ہے، اس کا مکان نعمت ہے، اس کے پاس سواری نعمت ہے، اس کا سارا رشتہ داری جو ہے وہ سب نعمت ہے۔ ان ساری نعمتوں کے ساتھ اولاد بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور ہر نعمت کے بارے میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد ایک نعمت ہے، اولاد تمہاری رعایا ہے، تم اولاد کے راعی ہو، اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جانا ہے۔ ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اللہ کی شکر گزاری کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جو انسان کو نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم ان نعمتوں پہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہاں تک ہمارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، کتنا شکر ادا کیا ہم نے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، کتنا شکر ادا کیا ہم نے۔ ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد ہوتی نہیں ہے تو ہم روتے پھرتے ہیں، اولاد ہو اولاد ہو اولاد ہو، دعائیں مانگتے ہیں لمبی لمبی، علماء سے کہتے ہیں، قراء سے کہتے ہیں، اپنے مدرسین سے کہتے ہیں، ائمہ کرام سے کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ اولاد دے دے۔ دادے الگ دعائیں مانگتے ہیں، دادیاں الگ مانگتی ہیں، نانا الگ مانگتے ہیں، نانی الگ مانگتی ہیں، چچا تائے سب دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ اس گھر میں بچہ عطا فرما تاکہ رونق بنے ہمارے گھر کی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا شکریہ ہم کرتے ہیں، گھر میں جو ہے نا وہ ناچنے والے بلا کر، ناچنے والیاں بلا کر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ آج ہماری اولادیں اگر ہماری نافرمان ہیں تو اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ رمضان ماہ تربیت ہے، ہمیں اس کی اپنی اس مہینے میں اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لازمی ہمارا ہے کہ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وہ جہنم وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، انسانوں کو جلایا جائے گا۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو کیسی عجیب مائیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک بچہ گھر میں، عبداللہ ابن مبارک بیان فرماتے ہیں کہ ایک بچہ نا گراؤنڈ میں باقی سارے بچے کھیل رہے ہیں اور وہ اکیلا بیٹھا رو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے جا کے پوچھا کہ یار تم کیوں روتے ہو ان کے ساتھ، تمہیں کھلاتے نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے تو کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کسی اور بات پہ رو رہا ہوں۔ کہا چلو میں کہہ دیتا ہوں ان کو تمہیں کھلا لیں۔ اس نے کہا بزرگوں مجھے سمجھ نہیں ہے یہ آپ کی،
آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ کو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ بچہ کسی اور ہی ٹون سے بول رہا ہے، اس کا پتہ تو کرو۔ اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس بچے نے کہا میں جہنم کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی تو جان نکل گئی، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہتے ہیں یار اتنے سے تم ہو، تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم تو معصوم ہو، تم تو جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اب دیکھیے اس کا جواب، اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، میری ماں جب آگ جلاتی ہے نا اپنے چولہے میں ہنڈیا پکانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے تاکہ بڑی لکڑیوں کو آگ یہ پکڑنے میں مفید بن سکے۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن جب جہنم بھڑکائیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہم جیسے بچوں سے نہ اس کو بھڑکائیں، تو پھر بڑے بڑے کافروں کی باری آئے اس میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ بھیج دے۔ یقیناً یہ ایک ماں کی تربیت تھی۔ شیخ ابن شیخ، آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قصہ اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہے، عام علماء سے بھی سنا ہے کہ جب وہ کسی سفر میں جا رہے تھے، ان کی والدہ نے ان کی جو قمیض کی یا اوپر جو ثوب پہنا ہوا تھا اس کی جیب کے اندر انہوں نے کچھ پیسے چھپا دیے اور بتایا کہ یہ اتنے پیسے ہیں، یہاں ضرورت ہوگی تو نکال لینا یہاں سے۔ آگے ڈاکو مل گئے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تو سب سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اب یہ چاہتے تو یہاں جھوٹ بول کے چھوٹ سکتے تھے، کسی کو کیا پتا، بڑی تلاشی لی کچھ بھی نہیں ملا ان کو۔ لیکن جب بھی ڈاکو پوچھے کہتے میرے پاس پیسے ہیں، جب بھی پوچھتے کہتے نکلتے تو نہیں ہیں۔ وہ ڈاکو پکڑ کے نا اس کو سردار ڈاکو کے پاس لے گئے ان کو۔ سردار صاحب سے کہنے لگے یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں لیکن یہ بتایا یہ ہے نہیں، اس کے پاس ہم تلاشی لیتے ہیں۔ سردار نے بچے کو پاس بٹھا کے محبت سے پوچھا تم کیسے کہتے ہو تمہارے پاس پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے میری ماں نے سی کے دیے اور یہ دیکھیے یہ اس کی تہ میں جو ہے نا وہ سلے ہوئے ہیں پیسے۔ جب وہ دیکھا تو اس میں پیسے نکل آئے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تم جھوٹ بھی تو بول سکتے ہو۔ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، یہ تربیت ہے بچوں کی۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ ڈاکو جو مال لوٹنے والا تھا اس نے اس بچے کی سچائی کی وجہ سے سارے قافلے کا مال بھی لوٹا دیا اور خود بھی توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کے بندوں کی طرف لوٹ آیا۔ یہ سچائی کی برکت تھی۔ آج ہم اپنے بچوں کو سچائی سکھاتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ دروازے پہ کوئی بندہ ہے تو بچے سے کہتے ہیں جاؤ جا کے کہہ دو میں گھر نہیں ہوں۔ اپنے بچوں کو ہم خود جھوٹ سکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کے جاتے تھے۔ ہم کتنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں؟ باپ صف اول کا نمازی ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پہلے اذان کے وقت مسجد میں آتا ہے، سنن اور نوافل پڑھنے والا ہے، اس کا جوان سال بیٹا مسجد کا رخ ہی نہیں کرتا۔ ہم تربیت کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا یہ معیار بنایا ہوا کہ وہ اچھے اسکول میں پڑھیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی خوراک استعمال کریں، گاڑی چاہیے تو اچھی گاڑی ان کو مل جائے، اور جناب دیگر جو دنیا کی لوازمات ہیں وہ اس کو پورے ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے حضرات۔ آپ کی ذمہ داری، رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا، رزق آپ کے بچے کا جو مقدر ہے وہ مل جائے گا اس کو، لیکن اپنے بچے کو جہنم سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے اگر آپ ایمان والے ہیں تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بچوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو اپنی بیوی کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو یہ دنیا کا یہ مال اور دنیا کا یہ خزانہ یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس معاشرے کے کئی ایک ایسے واقعات ہیں جن سے آپ بھی آگاہ ہوں گے کہ باپ مر جاتا ہے، بچے لڑنے لگ جاتے ہیں، باپ کی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے اور بچے جائیداد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جائیداد آپ نے ان کے لیے بنائی تھی۔ اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت کی ہو، آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہو، حفظ کروایا ہو، عالم دین بنایا ہو، دین کی طرف اس کو رغبت دلائی ہو، اس کو سبق پڑھایا ہو، اس کو دینداری سکھائی ہو، تو وہ آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث،
بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل اس کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد مرنے والے کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، نیک اولاد کے اعمال صالحہ کا اجر ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ نیک اولاد، لیکن نیک اولاد آپ بنا کے جائیں گے تو پھر ہی ہے نا۔ آپ کی تربیت کیسی کی اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کی؟ کس طرح ان کو سکھایا، دین سکھایا، پڑھایا، کیا آپ نے ان کو سمجھایا؟ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ آپ تصور کریں ذرا، آپ نے ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے پڑھنے پہ لگا دیا، وہ دین پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے۔ آج وقت آیا، مدرسے کے محترم صاحب نے، شیخ صاحب نے، استاد صاحب نے آپ کو بلائے، کہا کہ جی آپ کا بچہ آج ہمارے مدرسے سے فارغ ہو رہا ہے، آج اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ یا بچہ آپ کو گھر آ کے بتائے، بابا آج میں نے قرآن کا آخری سبق یاد کر لیا، قرآن حفظ کر لیا، اب میرا جو ہے نا وہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ تو یقین جانیے دنیا کا کوئی ادیب، دنیا کا کوئی خطیب، دنیا کا کوئی محرر، دنیا کا کوئی مقرر یہ سکت ہی نہیں رکھتا کہ اس خوشی کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکے۔ بچہ آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کی زندگی ساری ایسی ہی گزری ہے، آپ نے اپنے بچے کو پڑھا دیا۔ اب جب آپ کا بچہ پڑھ آیا تو آپ بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں چلے گئے اور قاری صاحب سے کہا آج میرا جی چاہتا ہے، میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، میرا بچہ عالم دین بن گیا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کی امامت میں نماز ادا کروں۔ آپ کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ اس خوشی کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنی خوشی ہے اس کی۔ آپ پیچھے کھڑے ہیں اور تصور ذرا کیجئے کیا عالم ہے آپ کا۔ پھر وقت گزرتا گیا، آج آپ کی میت پڑی ہوئی ہے، لوگ پوچھتے ہیں جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کا بیٹا پھر آگے بڑھے، آپ نے تربیت کی ہے، اس کو دین سکھایا ہے، اس کو پڑھایا ہے۔ آپ کا بیٹا چند قدم آگے بڑھتا ہے اور جھکی گردن کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ، باپ کی جدائی کے غم کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میرے بابا نے آج مجھے اسی کام کے لیے پڑھایا تھا، آج میں اپنے ابو کے لیے خود بخشش کی دعا مانگوں گا، آج میں اپنی امی کے لیے خود اللہ سے بخشش کا سوال کروں۔ میری ماں نے مجھے پڑھایا، میری ماں نے میری ضرورتوں کو پورا کیا، میرے باپ نے مجھ سے کبھی پیسے کا سوال نہیں کیا، میرے باپ نے مجھے کہا کہ بس تم دین کے لیے وقف ہو۔ تو آپ تصور کریں کہ جب یہ بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کے آپ کی میت آگے پڑی ہو، ہاتھ باندھ کے رب کے سامنے کہے اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی امی، اللہ یہ میرا بابا ہے اس کو معاف کر دے، میری ماں ہے اس کو معاف کر دے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا درد ہوگا اس کی آواز میں، اور کس طرح وہ آواز، وہ رندی ہوئی آواز اللہ کے عرش کو جا ٹکرائے گی۔ اور اللہ پاک اتنا قدردان ہے، مہربان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بچے کی سفارش پہ ماں باپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب وہ بچہ، آپ اس کی تربیت کریں گے، آپ اس کو دین پڑھائیں گے، آپ اس کو اللہ کے جو دین ہے اس کی تعلیمات سے روشناس کروائیں گے، آپ اس کو فزکس پڑھا لیں، کیمسٹری پڑھا لیں، بیالوجی پڑھا لیں، پڑھانا چاہیے، انکار نہیں میں کرتا۔ یہ تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لازم ہے یہ تعلیم۔ موجودہ دور مقابلہ کرنے کے لیے حالات حاضرہ میں انگلش ضرور سیکھنی چاہیے، یہ تعلیم ہے، علم حاصل کریں، لیکن یاد رکھیے اصل تعلیم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف اور اس کی پہچان ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن نے کہا یہ جان لو، یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے ساری تعلیم اپنے بچے کو دے دی لیکن عقیدہ ہی درست نہ کروایا اس کا، اللہ کی توحید کا سبق نہ پڑھایا اس کو، اللہ کی وحدانیت کے تعلیم نہ دی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات نہ کی آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ اس کو سکھائیں، سیرت النبی نہ اس کو پڑھائی، تو آپ نے یقین جانیے اپنا پیسہ، اپنی توانائی، اپنی خواہشات کو برباد کر لیا اور اپنے بچے کی جوانی اور زندگی کو ضائع کر دیا آپ نے۔ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اسلام نے تو اولاد کی تربیت کے لیے اور پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی اس کے حقوق بیان کیے ہیں۔ پیدائش سے پہلے کا حق، پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کریں، یعنی آپ کی بیوی صالحہ ہو، آپ کی بیوی با کردار ہو، آپ کی بیوی باشرہ زندگی گزارنے والی ہو۔ اس کے لیے آپ کے ماں باپ کو چاہیے کہ بہو کا انتخاب کرتے ہوئے، آپ کے لیے بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے صرف حالات نہ دیکھیں کہ وہ خوبصورت ہے تو دولت والی ہے، اس کا باپ جہیز دے گا، یہ نہ دیکھیں، یہ سوچا کریں کہ یہ آپ کے خاندان کو آگے چلانے والی ہے، اس کے ذریعے اللہ آپ کو اولاد دینے والا ہے جو آپ کا نام زندہ رکھے گی، اس کے ذریعے آپ کو بیٹا ملنے والا ہے، اس کے ذریعے آپ کو بیٹی ملنے والی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب بہترین کریں، یہ اولاد کا حق ہے کہ اولاد کو بہترین ماں ملنی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب انتخاب کرتے ہیں نا تو ہم صرف ظاہری دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ جہیز کافی دے دے گا اور یہ خوبصورت ہے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کی نماز کی کیفیت کیا ہے، اس کے پردے کی کیفیت کیا ہے، معاشرے کے اندر اس کا حسن سلوک کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، آگے رشتہ داریاں بننی ہیں۔ ہم ان باتوں کو دیکھ کے ظاہری حسن دیکھتے ہیں، باپ کی دولت دیکھتے ہیں، رشتے کر لیتے ہیں، بعد میں پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے جب یہ خاتون اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کر سکتی، ان کو دین نہیں پڑھا سکتی، دین کی تعلیم نہیں دے سکتی، حالانکہ بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچے کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ اس کو بہترین ماں ملے، اور یہ ماں اس کا باپ اس کو مہیا کر سکتا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے سر فہرست ہے۔ پاک دامن ماں ہو، پاک باز ماں ہو، ذکر اذکار کرنے والی ذاکرہ و شاکرہ ماں ہو، صابرہ ماں ہو، یہ ساری صفات آگے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، انہیریٹس ہیں، یہ وراثت ہے، موروثیت ہے، یہ سارا کچھ آگے چلتا ہے جو ماں سے ملے گا۔ پھر اس کے بعد اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ پیدائش سے بھی پہلے باپ اپنے بچوں، اپنے نیک اولاد کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے نیک اولاد کی دعا مانگے، سالم الاعضاء اولاد کی دعا مانگے، تندرست اور صحت مند اولاد کی دعائیں مانگے، دعائیں مانگنی یہ حق ہے اولاد کا۔ اللہ اکبر۔ پھر اولاد کے لیے صالح اور حلال رزق کا بندوبست کریں۔ آپ اپنی اولاد کو جو لقمہ کھلا رہے ہیں آپ کو احساس ہونا چاہیے یہ جو کھلا رہے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن نماز نہیں ہوتی، اور جو اولاد پلے ہی لقمہ حرام کے ساتھ، اس کا کیا بنے گا؟ اور کل کو جب یہ اولاد جب گمراہ ہو جائے گی اور یہ خراب ہو جائے گی، آپ کا گریبان پکڑے گی، پھر آپ روئیں گے اولاد نافرمان ہے۔ جن کی اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں ان کو سوچنا چاہیے، الا من شاء اللہ، ہر جگہ پہ نہیں لیکن اکثر ہی ہوتا ہے، ان کی اولادوں، ان کے والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے۔ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بہترین تربیت کے بعد بھی اولاد نافرمان نکل آتی ہے، اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں، اس کی گھر کے باہر جو اس کی دوستی ہے، تعلق ہے، وہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جنرلی اس کا قصوروار ماں باپ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان ماں باپ کو اپنا احساس اس کا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعد از پیدائش بچے کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے، یہ بچے کا حق ہے۔ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے، یہ بچے کا حق ہے۔ بچے کا ختنہ کرنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ بچے کی غذا کا بندوبست کرنا چاہیے، بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے، بیٹی اور بیٹے کی تعلیم اور تربیت میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بیٹی ہے، اس نے تو چلے جانا ہے، اس کو پڑھانے کا کیا فائدہ؟ یہ بیٹی ہے، یہ اس کی کیا ضرورت ہے اس پہ پیسہ لگانے کی؟ یہ بچے پہ پیسہ لگانا چاہیے، اس کے زور لگانا چاہیے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جس طرح بیٹے کے لیے تعلیم، اعلیٰ تعلیم ضروری ہے، اس طرح بیٹی کو بھی اعلیٰ ترین تعلیم دلوانی چاہیے۔ بیٹیوں کو بالخصوص ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، کمزور مخلوق ہوتی ہیں، کہیں یہ بیٹے شاہ زور ہو کے اپنی بہنوں کا حق نہ مار لیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کریں، ان کو یہ چیزیں دیں، ان کے حقوق پورے کریں۔
پھر بالخصوص اس مہینے میں آپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. کیا روزے پورے رکھ رہے ہیں؟ روزوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا نماز تراویح ادا کر رہے ہیں؟ کیا مسجد میں وہ جا رہے ہیں، نمازیں باقی پڑھ رہے ہیں؟ نوافل کا کیا صورتحال ہے؟ تلاوت کی کیا صورتحال ہے؟ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنی اولاد کی تربیت کریں. دیکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اگر تو وہ نمازیں پڑھ رہی ہے اور تلاوت کر رہی ہے، صدقات زکوٰۃ دے رہی ہے، تو پھر تو بہت مبارک ہو آپ کو. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جو چھوٹی اولاد ہے نا، چھوٹے بچے ہیں، ان کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لایا کریں. ان کے سامنے بیٹھ کے نیکی کی باتیں کیا کریں، نیک لوگوں کی، نیک اولادوں کی باتیں کیا کریں تاکہ ان کو جذبہ ہو. ان کے سامنے گھر میں نوافل پڑھا کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارا باپ نوافل پڑھتا تھا، ہم نے بھی پڑھنے ہیں. ان کو احساس ہو ان کو. اور پھر جب آپ اپنی زکوٰۃ نکالنے لگے تو ان کے پاس بیٹھ کے حساب کریں، ان کے پاس بیٹھ کے حساب کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے بابا حساب کر رہے ہیں. پھر ان کے ذریعے زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات دیا کریں. آپ نے 1000 روپیہ کسی کو دینا تو ان کے ذریعے دیں، لیکن اسے احساس پیدا کر کے کہ چپکے سے جا کے دے آؤ، احسان نہیں جتلانا. یہ تربیت ہے اولاد کی. اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھا کریں. اگر آپ کا بچہ حافظ ہے یا قرآن کی کوئی صورتیں پڑھتا ہے تو آپ اپنے بچے کو اسے کہیں کہ آپ مجھے سنائیں، اس کو ساتھ کھڑا کر کے اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں. یہ تربیت ہے بچوں کی. گھر کے ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے، گھر میں سنی ہوئی باتوں کا بچوں پہ بہت اثر ہوتا ہے. اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے، کسی بھائی بہن سے، کسی عزیز قریبی رشتہ دار سے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو بچوں کے سامنے یہ ذکر نہ کیا کریں. بچوں کے دماغ میں پختہ ہو جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، میری ماں کہہ رہی تھی، میرا باپ کہہ رہا تھا. حتی الامکان بچوں کے ہوتے ہوئے اپنی باہمی لڑائیوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. بچوں کی تربیت کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جہنم سے بچائیں، اپنی اولاد کی فکر کریں. دنیاوی تعلیم دے دینا، دنیا پہ رکھ دینا، کاروبار سکھا دینا، بیرون ملک بھیج دینا، یہ کوئی کام نہیں ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ بچے کا عقیدہ بچائیں، بچے کو توحید سکھائیں، بچے کو جنت کے راستے کا راہی بنائیں، بچے کے لیے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، بچوں کو نمازی بنائیں، اتنا پختہ نمازی بنائیں کہ وہ کہیں بھی ہو اس کو نماز کی فکر لگی رہے 24 گھنٹے. تو ناظرین اکرام یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہم مجرم قرار پائیں گے. ہمیں اللہ کے ہاں مجرم بننے سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا ان کے لیے اہتمام کریں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت.